السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 112، 113 اور 114 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا قریہ، میں نے بتایا تھا ضربہ کا معنی ضرب لگانا، ٹھوکر لگانا، اور اس کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے جب اس کے آگے مثال کا لفظ آ رہا ہو۔ جب اس کے آگے مثال کا لفظ ہو تو پھر اس کا معنی بیان کرنا ہے۔ اللہ نے مثال بیان کی قریہ، ایک بستی کی۔ قریہ قریہ بستی بستی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ قریۃً کانت آمنہ، کانت تھی آمنہ امن والی، اس سے اردو کا لفظ امن بن سکتا ہے۔ آمنۃً مطمئنہ، اطمینان والی۔ مطمئن ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں۔ مطمئنۃً یاتیہا رزقہا، یاتیہا آتا تھا اس کے پاس، رزقہا اس کا رزق، رغدم من کل مکان، رغدن کھلا، جہاں یہ آپ نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ سورہ بقرہ میں، وافر، جہاں سے جی چاہے، کھلا، رغدم من کل مکان، ہر مکان سے، ہر جگہ سے۔ مکان ہم استعمال کرتے ہیں جگہ کے لیے۔ فکفرت، پس ناشکری کی، کفر کیا، انکار کیا، کافرہ، بِأَنْعُمِ اللہ، اللہ کی نعمتوں کا۔ نعم جو ہے نون عین میم، اور اس کے آگے تیل لگا دیں تو نعمت بن جاتا ہے۔ انکار کیا نعمتوں کا، کس کی؟ اللہ کی۔ فَأَذَاقَهَا، تو چکھایا اس نے۔ ذائقہ، ذائقہ یہاں سے بنا سکتے ہیں آپ اردو کا لفظ۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ نے چکھایا، لباس الجوع، بھوک کا لباس۔ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ بھی سورہ بقرہ میں۔ لباس پہننے والی چیز کو بھی کہتے ہیں، اور بھوک کے لباس سے مراد بھوک کو مسلط کر دینا۔ جیسے لباس جو ہے یہ مسلط ہو جاتا ہے جسم کے اوپر جب انسان پہن لے۔ والخوف، اور خوف کا، بما، اس وجہ سے، کانو، تھے وہ سب، یصنعون، جو کرتے۔ سین نون عین، صنعت بن سکتا ہے، صنعت کاری کو، کام کرنے کو کہتے ہیں، صنعتیں وغیرہ۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی اور ایمان والی، امن والی اور اطمینان والی تھی۔ اس کے پاس اس کا رزق ہر جگہ سے کھلا آتا تھا، پس اس نے نہ شکری کی، اس سے مراد اس بستی والوں نے، پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کی تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا، اس وجہ سے کہ جو وہ کچھ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول منہم، ایک رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلایا اسے۔ قذب کا زال با، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ یہ فَأَخَذَ جو ہے یہ بھی آپ بارہا پڑھ چکے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کوئی پیراگراف پڑھ کے ہم چیز اخذ کرتے ہیں، جواب وغیرہ، یا کسی کی بات سن کے کچھ چیز اخذ کرتے ہیں تو وہ اصل میں ہمارا ذہن پکڑتا ہے اس نقطے کو۔ اگلی آیت دیکھیں۔
فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تمہیں۔ رزق میں صرف کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے جو انسان استعمال کرتا ہے۔ رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے تمہیں رزق دیا حلال اور پاکیزہ۔ طیبا واشکروا، اور شکر ادا کرو، نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت۔ ان کنتم اگر تم ہو، یا ہو صرف اسی سے، تعبدون اسی کی عبادت کرنے والے۔ عبد بندے کو کہتے ہیں جو عبادت کرتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، پس تم اس میں سے کھاؤ جو رزق حلال اور پاکیزہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ 3 آیتیں ہو گئیں، آئیے ہم ان کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق کی پہلی آیت میں فرمایا کہ ایک بستی کی مثال بیان کی۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ بستی سے مراد خانہ کعبہ ہے، بستی سے مراد مکہ المکرمہ ہے، خانہ کعبہ نہیں۔ اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، کوئی بھی بستی جو آئیڈیل ہو وہ اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال ایک بستی کا ذکر ہے جس کی مثال اللہ نے بیان کی، اور فرمایا کہ وہ امن والی تھی اور وہ اطمینان والی تھی، اور وہاں کھلا رزق آتا تھا ہر جگہ سے۔ لیکن اس کے رہنے والوں نے جب اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی، تو اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کا لباس ڈال دیا، ان کو چکھا دیا، ان پہ مسلط کر دیا۔ بھوک اور پیاس ان پر اچھی طرح سے مسلط ہوگی، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ امن بھی دے، اللہ اطمینان بھی دے، اللہ کھلا رزق بھی دے، عیش و عشرت کی زندگی عطا کرے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا چاہیے، اور نہ اللہ کا انکار کرنا چاہیے۔ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانا چاہیے، ورنہ پھر اللہ بھوک اور پیاس کی سزا دنیا میں بھی دے سکتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب ان کے پاس ایک رسول آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو۔ رسولوں کو جھٹلانے والی قوم اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی نہیں بچ سکتی، آخرت میں تو ان کا عذاب پکا ہی ہے، دنیا میں بھی ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس بستی والوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ اگر یہ بستی اور لی جائے تو مکہ والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر یہی بستی تھی تو دیکھ لیا کہ کمزور سے اسلام نے، جو ایک فرد سے شروع ہوا اور غریب لوگوں نے اس کو قبولا، کہ چند ہی سالوں میں وہاں پر شرک اور کفر کا کلا کما ہو گیا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ حلال اور طیب رزق کھاؤ۔ اللہ کھانے سے نہیں روکتا، لیکن وہ حلال ہونا چاہیے۔ حلال کمائی بھی حلال ہو، ذرائع بھی حلال ہوں، اور بغیر ہیرا پھیری کے کمایا ہوا رزق ہی حلال ہوتا ہے، اور پاکیزہ ہو، جس کے کھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے، جس سے روکا ہے وہ حلال نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت کا۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، رزق کھا پی کے اللہ کا شکر نہ کرنا، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم اسی کی بات کرنے والے ہو، محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، اسی لیے جب آپ کھانا کھاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس سے شروع کرتے ہیں،
جب کھانا ختم کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جگہ جگہ اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ زمین کو ہموار بنایا، زمین کا ٹیمپریچر، زمین کی آب و ہوا رہنے کے قابل بنائی، اس میں راستے، ندی نالے، پہاڑ، سب کچھ انسان کے لیے بنایا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ادھر ٹرین